حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نہیں۔ جب ہم آج کے ترقی یافتہ ممالک کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس قول کے پیچھے چھپی حکمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح یورپ، امریکہ اور کینیڈا جیسے غیر مسلم ممالک مسلمانوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے صرف انصاف ہے، معاشرتی انصاف، معاشی انصاف اور عدالتی انصاف، ورنہ اگر وسائل سے حکمرانی ہوتی تو آج تیل کی پیداوار والے بڑے ممالک جن میں سعودیہ عرب، عراق اور ایران شامل ہیں دنیا کی سپر پاور ہوتے۔ اس کے برعکس جب ہم دنیا میں تیل کی پیداوار کے حوالے سے 10 بڑے ممالک نکالے تو معلوم ہوگا کہ ان 10 میں سے اس وقت 2 دیوالیہ ہے، ایران اور وینزویلا۔ ایک تباہ ہو چکا عراق اور ایک 30 سال قبل کئی ٹکڑوں میں بڑھ چکا سوویت یونین۔ جن عربوں کے پاس تیل ہیں وہ بھی کسی کے بالواسطہ غلام ہیں۔ باقی امریکہ، کینیڈا وغیرہ کے بارے میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ تیل کی پیداوار کی وجہ سے آج اس مقام پر کھڑے ہیں تو یقین جانیے آپ کو اس بھیانک خواب سے جاگنے کی سخت ضرورت ہے۔ تیل خدا کی ویسی ہی نعمت ہے جس طرح پانی، زراعت و دیگر مانیات نعمت ہے۔ آپ کے پاس تیل تو نہیں ہے مگر گنے کی پیداوار میں پوری دنیا میں آپ کا 5واں نمبر ہے۔ کیا آپ سستی چینی حاصل کر پا رہے ہیں؟ آپ کے پاس تیل نہیں پر گندم کی کاشت میں آپ کا دنیا بھر میں 8واں نمبر ہے، تو کیا آپ کو سستی روٹی میسر ہے؟ آپ کے پاس تیل نہیں مگر چاول کی پیداوار میں آپ 10ویں نمبر پر ہیں، مگر کیا عام شہری اچھا چاول بآسانی خرید سکتا ہے؟ کپاس کی پیداوار میں آپ 4تھا بڑا ملک ہے، پر کیا ہر شہری بآسانی تن ڈھانپنے کا کپڑا خرید سکتا ہے؟ آپ کا ملک پاکستان برف پوش پہاڑوں سے لے کر سبز میدانوں، صحراؤں اور خوبصورت سمندری کناروں پر مشتمل ہے۔ کیا اس کا فائدہ اٹھایا؟ بلوچستان کے سونے کے پہاڑ ہمارے کس کام آ سکے؟ سنا ہے وہاں اتنا سونا موجود ہے کہ اگر ہم اسے نکال لیں تو ہمیں اگلے 100 سال کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا ملک اسی سونے سے چلتا رہے گا اور عوام کو ٹیکس بھی نہیں دینا پڑے گا۔ لیکن ان سونے کے ذخائر پر کس طرح سیاست ہوئی اور کس طرح حصہ نہ ملنے پر اس کام کو روک دیا گیا۔ ریکارڈنگ کیس کو پڑھ کر آپ اپنا سر پٹک لیں گے، اپنے سر کے بال نوچ لیں گے۔ بالکل اسی طرح اگر ہمارے ملک میں تیل دریافت ہو بھی گیا تو وہ بھی ترینوں، چودھریوں، سومروں، ملکوں، خانوں، زرداریوں، گیلانیوں اور سرداروں والی اشرافیہ پر مشتمل 60-70 گھرانوں کی چمکی ہوئی قسمت کو مزید چمکائے گا، جبکہ آپ تب بھی اپنی قسمت و نصیب کے نچوڑے تیل کو دیکھ کر ہی آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہوں گے۔ ممالک تیلوں سے نہیں بلکہ وسائل کی منصفانہ تقسیم سے ترقی کرتے ہیں۔ عوام دریافتوں سے نہیں انصاف سے خوشحال ہوتے ہیں۔ لہٰذا خوابوں کی دنیا چھوڑیے اور اصل مدوں پر بات کیجیے۔ یہاں تو آدھے عوام حکومت کو کوسنے اور بقیہ آدھی حکومت کی اندھی تقلید پر توانائیاں خرچ کرنے پر لگے ہیں، مگر معلوم کسی کو نہیں کہ ہماری اصل ضروریات کیا ہیں۔ اگر ہم کچھ کریں گے بھی تو سوشل میڈیا پر حبیب جالب کے 2 شعر پوسٹ کر سمجھیں گے کہ ہمارا فرض پورا ہوا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جیسے ہاتھ کے نوالے کو چھوڑ کر آسمان پر اڑتی مرغابی پر رال ٹپکانے والوں کا ہاتھ کا نوالا بھی کوا لے اڑتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے حقوق جانیں اور اپنے فرائض کو سمجھیں۔ ان وڈیروں کے سامنے جھکنے کی بجائے اپنا حق لینا سیکھیں اور اپنے بچوں کو ایک حقیقی آزاد ریاست میں جینا سکھائیں، جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھیں۔